بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا یہ روزے کا تقاضا ہے۔ جیسے آدمی کھانے پینے سے رکتا ہے، اسی طریقے سے یہ روزہ زبان کا بھی ہے، یہ روزہ کان کا بھی ہے، یہ روزہ آنکھوں کا بھی ہے۔ تو ساری چیزوں کو گناہوں سے بچانے سے روزے کے مقاصد حاصل ہوں گے۔ مثلاً زبان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو آدمی ان دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی مجھے ضمانت دے دے کہ یہ دو چیزیں غلط استعمال نہیں ہوں گی، تو فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت زیادہ فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ زبان ہی سے جھوٹ نکلتا ہے، اور جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی سخت بدبو خارج ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ زبان ہی سے سارے فسادات پھیلتے ہیں۔ کسی سے تلخ کلامی ہو گئی، بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچی، بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور معمولی باتوں پر جب زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں کی جاتی تو اس سے جھگڑا بڑھتے بڑھتے قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نجات چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے جس کا ایک جملہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو لایانی بات، بری بات، غلط بات، جھوٹ، کسی کی ایذا رسانی کا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالے، خاموش رہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجاح، نجات کا راستہ کیا ہے، نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بولنے سے پہلے تولو۔ تو زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 خواتین کو روزے کی حالت میں بہت زیادہ بھوک پیاس لگی، بہت شدت ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور ایک تشت سامنے رکھا اور کہا کہ اس میں قے کرو۔ انہوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ذرات نکلے، حالانکہ انہوں نے گوشت کھایا ہوا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حلال سے تو روزہ رکھا، لیکن پھر دونوں بیٹھ کر اپنے بھائی کا گوشت کھا رہی تھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی غیبت کر رہی تھیں۔ اسی کو قرآن کریم میں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ میں بیان فرمایا گیا کہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کی عبرت کے لیے اس کو حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں، تو گوشت نہ کھانے کے باوجود ان کی قے میں گوشت کے ذرات نکلے۔
تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں ویسے تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کے کا حکم یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کرو، لیکن رمضان کا مہینہ تو خاص مشق کے لیے دیا گیا ہے، تو اس میں ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ مشق اگر رمضان میں ہم کر لیں گے تو باقی 11 مہینے بھی ہم حفاظت کر سکیں گے اپنی زبان کی۔ اس لیے رمضان میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب بہنوں بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی زبان کو استعمال کرنے میں بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔